نحمد صلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اب آیت نمبر 5 آیت نمبر 6 اور 7 ہے صراط الذین انعمت علیہم. اس کو پہلے کر لیتے ہیں ذرا. اچھا، یہ جو لفظ ہے صراط، اس پر آپ نوٹ کریں گے تو اس پہ زبر ہے، فتحہ ہے، یعنی یہ منصوب ہے. تو پہلا سوال کیا بنے گا کہ منصوب کیوں ہے؟ اس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ بدل بن رہا ہے. تو اب سوال ہی پیدا ہوگا کہ بدل کیا ہوتا ہے. اچھا، بدل میں اور صفت میں ایک باریک سا فرق. مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں جاءنی، آیا میرے پاس زید عالم، ایسا زید جو کہ عالم ہے. میں کہتا ہوں کہ جاءنی زید، میرے پاس آیا زید ابو امر، جو کہ امر کا والد ہے. ٹھیک ہے. اب یہ جو ابو امر والی بات ہے نا، یہ بدل ہے. اور عالم کیا ہے؟ یہ صفت ہے. اس میں فرق کیا ہے کہ جو بدل ہے اور جس چیز کا بدل بن رہا اس کو مبدل منہ کہتے ہیں. اس کو یاد رکھیے گا. جیسے جس کی صفت بیان کی جا رہی ہے اس کو آپ موصوف کہتے ہیں. تو بدل مبدل منہ کی ذات پر دلالت کرتا ہے، وہ اس کی ذات پر. یعنی اسی لیے آپ اس میں ترجمہ یعنی کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں. آیا میرے پاس زید یعنی کہ امر کا باپ، یعنی کہ امر کا باپ. تو زید اور امر کا والد وہ ایک ذات کے اوپر دلالت کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور عالم وہ اس ذات کی صفت پر آپ کو دلالت کر رہا ہے، اس صفت کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہے. جب یہ آپ کو بیسک کانسیپٹ سمجھ میں آ گیا، یہ کانسیپٹ سمجھ میں آیا بھی کہ نہیں آیا؟ یہ جو کانسیپٹ ہے بدل کا، یہ کچھ کلیئر ہو کہ نہیں ہو؟ جی عثمان بھائی. جی، جو آپ نے ڈیفینیشن کی ہے اس سے جی، جتنی بات کہ وہ اس کی نا ذات پر دلالت کر رہا ہے. اچھا، لیکن اب بات یہاں پہ مسئلہ ختم نہیں ہوتا. مسئلہ یہاں سے اس کو ایک اور چیز کو سمجھیے گا. اب بدل کی تقریباً 4 قسمیں بنتی ہیں. ٹھیک ہے. بدل کی 4 قسمیں بنتی ہیں. ایک بدل الکل ہے. میں نے جو ابھی مثال دی بدل الکل ہے کہ پوری کی پوری ذات پر دلالت کر رہا. ٹھیک ہے. دوسری چیز ہے بدل البعض ہے. بدل البعض ہے. بدل البعض کی اب کیا مثال ہو سکتی ہے؟ ٹھیک ہے نا. مثال کے طور پہ آپ یعنی مثال کے طور پہ کہتے ہیں کہ قطع الانسان، یا انسان کی طرح مثال نہیں دیتے. ہم کہتے ہیں کہ قطع الدیک رأسه. اب یہ قطع فعل
مجہول ہے، وہ آپ لوگوں نے پڑھ لیا تھا، یاد آ گیا نا؟ قطیہ. الدیک کیا ہے؟ مرغا. ٹھیک ہے. رأسہ کیا ہے؟ اس کا بدل ہے، یہ بدل بنتا ہے. یعنی مرغے کو کاٹا گیا، یا ذبیحہ کر لیں، چلیں اس کو. ذبیحہ تو خیر نہیں، ٹھیک ہے، قطعی صحیح ہے. ٹھیک ہے نا. اب یہ اس کا کیا بنے گا؟ مبدل منہ. لیکن سوال یہ ہے کہ جو رأسہ ہے، یہ دیکھ مرغے کی ذات پہ دلالت کر رہا ہے پوری کی پوری، یا اس کے ایک حصے پہ دلالت کر رہا ہے؟ جی. رأسہ، اس اس کا سر. اس حصے پہ. یہ سر پہ کر رہا ہے نا، تو اس کو ہم کیا کہیں گے کہ یہ بدل البعض ہے. یہ بدل البعض کی مثال ہے. میں نے 5 کیوں کر دیے؟ 4 کر دوں تو 5 4 کر. اب آئیے گا اسی طریقے سے بدل الاستعمال ہے. بدل الاستعمال، بدل الاستعمال کی بہت زبردست اور آسان مثال قرآن حکیم میں 2 جگہ سے میں آپ کو دیتا ہوں. ٹھیک ہے نا. یسألونک عن الشہر الحرام، عن الشہر الحرام قتال فیہ. زیادہ کیا ہے؟ قتال فیہ. یہ بڑی زبردست مثال ہے اس کی. بدل الاجتماعی. یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ. وہ آپ سے حرمت والے مہینے کے بارے میں، یعنی قتال کرنے کے بارے میں پوچھتا. اب یہاں پہ قتالن کیا ہے؟ جو لفظ قتالن ہے یہ بدل ہے. کس چیز سے بدل ہے؟ عن الشہر الحرام سے بدل ہے. بدل مبدل منہ کے اعراب بھی ایک جیسے ہوتے ہیں، جیسے صفت و موصوف کے اعراب ہوتے ہیں. تو عن الشہر الحرام، تو یہ ان کی وجہ سے مجرور ہے. تو بدل کیوں ہے؟ جو بدل کیوں مجرور ہے؟ کیونکہ یہ اس سے بدل بن رہا ہے. اب یہ حرمت والا مہینہ، یعنی ایسے حرمت والے مہینے کے بارے میں پوچھتے ہیں جس میں قتال ہو. اب یہ قتال حرمت والا مہینہ یا اس کا جز نہیں ہے، بلکہ ایسا حرمت والا مہینہ جس میں قتال کیا جائے. تو یہ گویا کہ اب اس کی متعلقات میں سے ہے. تو جو اس کی متعلقات میں سے ہو اس کو کہتے ہیں کہ اشتمال ہے، بدل الاجتمال بنتا ہے. اس کی دوسری بھی بہت زبردست مثال میں آپ کو دیتا ہوں قرآن سے. یہ بدل الاجتمال ہے. اس کو ہم کیا کہیں گے؟ یہ بدل الاجتمال ہے. بدل الاجتمال ہے. ٹھیک ہے نا. اسی کی ایک اور مثال میں قرآن سے دیتا ہوں. قتل اصحاب الاخدود. النار ذات الوقود. اب اخدود، اب اس پر اگر غور کریں گے تو اصحاب الاخدود تو سمجھاتا ہے کہ خندق والے. بادشاہ نے، جو عبداللہ بن تعمر کا واقعہ آتا ہے سورۃ البروج میں، کہ پھر جب لوگ ایمان لے آئے تو بادشاہ نے ان کو پکڑ پکڑ کر خندق میں پھینک کے شہید کیا نا. تو قتل اصحاب الاخدود، تو وہ خندق والے قتل کیے گئے، شہید کیے گئے. لیکن الاخدود، وہ خندق کیسی تھی؟ النار ذات الوقود. اب النار کیا ہے؟ یہ بدل بن رہا ہے. کس سے بدل بن رہا ہے؟ اخدود سے بدل بن رہا ہے. قتل اصحاب الاخدود، خندق والے.
ہلاک کیے گئے ایسی خندق جو آگ سے بھری ہوئی تھی، ذات الوقود بھڑکنے والی، یعنی بھڑک رہی، تو ذات الوقود یہ صفت ہے. اگر آپ اس پہ غور کریں گے تو جو ذات الوقود ہے یہ النار کی صفت ہے. یہ کیا ہے؟ النار کی صفت ہے. النار موصوف ہے، لیکن النار خود کیا ہے؟ یہ اخدود سے بدل ہے. کون سا بدل ہے؟ ایسی بات ہے، آگ خندق کا حصہ نہیں تھی، نہ خندق تھی، نہ خندق کا حصہ تھی، بلکہ وہ خندق اس آگ پر مشتمل تھی. تو اب یہ گویا کہ النار آ کر یہ بتا رہا ہے کہ وہ خندق کس چیز پر مشتمل تھی، کس چیز کے ذریعے سے اس آگ، اس خندق کو بھرا گیا تھا. بس ہو جائے گا. تو یہاں پہ یہ کون سا بنے گا؟ بدل الاستعمال بنے گا. یہ بدل استعمال بھی قرآن حکیم میں کئی جگہ پر آتا ہے. جب اس کی جو مثالیں ہیں بدل الکل کی، تو قرآن حکیم میں کئی جگہ پہ، جگہ جگہ پہ مثالیں آتی رہیں گی. مثال کے طور پہ ابھی ہم ان شاء اللہ تعالیٰ کریں گے سورت آخری 10 صورتیں. قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس. ابھی سارا کا سارا کیا بن رہا ہے؟ بدل بن رہا. قل اعوذ برب الناس، میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں. وہ رب کون؟ یعنی کہ لوگوں کا بادشاہ، یعنی کہ لوگوں کا معبود الہ. تو الہ اور ملک یہ رب سے بدل بن رہا ہے. صفت بھی بنا سکتے ہیں، بعض جگہ پہ صفت اور بدل دونوں بنانے کی گنجائش ہوتی ہے. اب اس کو آپ کہتے ہیں کہ بدل. اچھا یہ کر لیا آپ نے. اب ہم کیا کرتے ہیں؟ آخری جو چیز تھی وہ کون سی تھی؟ آپ کو بھی تک میں نے کتنے بتائے؟ 3 بتائے. بدل الکل، بدل البعض، بدل الاستعمال. اب آخری چیز ہے اس کو بدل الغلط کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ بدل الغلط. اس کو تھوڑا سا جگہ نکالنی پڑے گی. بدل الغلط کی آسان ہے یہ. بدل غلط مطلب کسی چیز کو دیکھا اور پھر اس کو صحیح کیا. سبقت لسانی بھی ہوتی ہے نا اکثر انسان. سبقت لسانی بھی. ہمارے ایک چلے لطیفے کی بات کرتا ہوں، پہلے یہ کرنے پر لطیفے شروع کرتے رہیں گے. بدل الغلط. مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں کہ رأیت فرسن، میں نے ایک گھڑ سوار کو دیکھا. پھر آپ کہتے ہیں یا گھوڑے کو دیکھا فرسن، تو پھر آپ کہتے ہیں حمارن حمارن. نہیں بھائی، وہ جب دیکھا تو دھندلا تھا، لیکن پھر جب وہ مٹی ہٹی تو پتہ چلا حمار تھا حمار. ٹھیک ہے. یہ غیر شادی تبصرہ ہے بھائی. اس کو خواہ خواہ کی سیاست تو مت یہ کہیے گا، ٹھیک ہے؟ لیکن کہیں نہ کہیں خارج میں اس کی مثال صادق بھی آ سکتی ہے. سمجھا کچھ تھا نکلا کچھ تھا. خیر یہ تو ویسے لطیفے کی بات ہی ہوگی. تو یہ پاکستان کی قوم کو ساری بدل غلط میں 1947 بدل الغلط میں مبتلا. ہر دفعہ سمجھتے کچھ ہے نکلتا کچھ کی بیچاروں. ٹھیک ہے. تو خیر یہ اب یاد رہے گا ان شاء اللہ تعالیٰ. کبھی بدل غلط نہیں بھولے گا الحمدللہ. ٹھیک ہے نا. جی. اب یہ بدل بن رہا ہے، اور جو فرسن ہے یہ مبدل بن ہوا. ٹھیک ہے نا. مبدل بن ہو بنے گا. تو یہ کون سا بدل ہے؟ اس کو کہتے ہیں بدل غلط ہے. یعنی کوئی بات غلط کہہ کر جو اس کی تصحیح کے لیے لفظ لایا جاتا ہے اس کو ہم بدل الغلط کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کا بدل کا جو کانسیپٹ تھا ہو گیا. کیونکہ یہ جب تک وہ کوئی تفصیل سامنے نہیں آئے گی تو وہ نہیں. اب ہم آتے واپس لوٹتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف جو آج ہمارا چل رہا تھا. ٹھیک ہے نا. اب ہم یہاں پہ واپس آتے ہیں اپنے اس ٹاپک پر جس کا ہم کر رہے تھے. وہ کیا کر رہے تھے؟ صراط الذین انعمت علیہم.
صراط الذین انعمت علیہم. ٹھیک ہے، یہ ہم کر رہے تھے. اب یہاں پہ ہم صراط کو ہم نے کیا بنایا تھا، یہ بنایا کہتے ہیں ابھی بدل بنائیں گے. اب میرا سوال آپ لوگوں سے یہ ہوگا کہ کون سا بدل ہے یہ. جب ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ ہم کو راستہ دکھلا اور راستے پر چلا، ٹھیک ہے نا، ایسے راستے پر جو سیدھا ہو، ٹھیک ہے نا، راستہ ان کا جن پر آپ نے انعام فرمایا، ٹھیک ہے نا. تو یہ جو صراط ہے، اگر یہ بدل ہے اور پیچھے ظاہر سی بات ہے جو الصراط المستقیم تھا، جو الصراط المستقیم تھا، اس کو مبدل منہ بنائیں گے. ٹھیک ہے، تو بدل کون سا ہے، چار میں سے کون سا بدل بنے گا؟ بدل یہ الکل. بدل الکل بن جائے گا. ٹھیک ہے نا، جزاکم اللہ خیر. کیا بن جائے گا؟ بدل الکل بنے گا. یہ بدل الکل بھی ہے اور ساتھ میں کیا ہے، مضاف بھی ہے. مضاف کو پہچاننے کی علامت آسان ہے کہ جس لفظ پر، یہ ہماری استاد جی کی کتاب ہے علامات النحویہ، وہ بھی میں بھیج دیتا ہوں، مجھے یاد کروائیے گا، گروپ میں بھیج دیتا ہوں، ویسے ہارڈ کاپی بھی لے لیں. یہ استاد جی دعوت برکاتم نے پہلی دفعہ جب جا رہے تھے افغانستان، یہ 98 سے 96 میں جب پہلی دفعہ امارت اسلامیہ کا قیام ہوا افغانستان میں، استاد جی جانے لگے تو بارڈر پہ ان کو فورسز نے روک لیا، پکڑ لیا، 1 مہینے کے لیے ڈیٹینشن میں ڈال دیا. ان کا پروسیس ہوتا ہے تفتیش وغیرہ کرنے کے لیے. تو اس 1 مہینے میں استاد جی نے کتاب لکھی تھی علامت النحویہ. استاد جی کی سب سے پہلی کتاب تھی، بڑی مشہور ہوئی. تو علامت النحویہ میں استاد جی نے بڑے نا زبردست علامات بیان کی ہیں. اس میں سے ایک علامت یہ ہے کہ اگر ایک لفظ ہو اس پہ نہ الف لام ہے نہ تنوین ہے، اچھا اس کے بعد دوسرا لفظ مجرور آ جائے یا دوسرا لفظ الف لام کے ساتھ آ جائے یا اس میں موصول، ابھی دیکھیں نا اس میں موصول آ گیا، تو یہ عام طور پہ مضاف مضاف الیہ بن رہے ہوتے ہیں. آپ ترجمہ بھی کریں گے تو مضاف مضاف الیہ کا ترجمہ آئے گا. راستہ ان لوگوں کا، اب یہ کا آ گیا، جن لوگوں پر آپ نے انعام فرمائے. تو الذین اس میں موصول ہے، اس کو کیا کہیں گے، یہ موصول بھی ہے اور مضاف الیہ بھی ہے. انعمت، اب اس کو کیا کہیں گے ذرا جلدی سے بتا دیں، یہ کون سا ہے فعل؟ ارشاد سے بات کر رہا کیا ہو گیا، فعل ماضی. فعل ماضی معلوم ہے اور اس کی باب کون سا ہے، باب فاعل باب مذکر. افعال، باب افعال ہے یہ. انعم ینعم انعام، انعم ینعم انعام، تو باب افعال ہے. اچھا، اور یہ صیغہ کون سا بن رہا ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ واحد مذکر حاضر کا. انت ضمیر اس کا فاعل ہے. ٹھیک ہے نا. چلو جی، یہ کہانی پوری ہوئی انعمتا کے اوپر. علیہم کو ہم کیا کریں گے، جار مجرور. جار مجرور کیا ہے، یہ اس کے ساتھ متعلق کر دیں گے فعل کے ساتھ. انعمت علیہم، تو فعل اپنے فاعل اور جار مجرور سے مل کر کیا بنے گا، یہ الذین کا صلہ بن جائے گا. یہ جو پورا کا پورا ہے اس کو ہم کیا کہیں گے، اس کو ہم صلہ بنا دیں گے. تھوڑا سا کلر ڈفرنٹ رہتا ہے، پتہ چلے کہ یہ کیا بن کیا رہا ہے. یہ اس کو ہم صلہ بنا دیں گے. یہ اس میں موصول کا اس کے لیے صلہ بن جائے گا. اس میں موصول اپنے صلہ سے مل کے کیا بنے گا، مضاف الیہ. تو مضاف مضاف الیہ مل کے کیا بنے گا، بدل. اور وہ پیچھے تک جائے گا، تو کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. وہ پچھلا ہی جملہ چل رہا ہے، ابھی نیا جملہ شروع نہیں ہوا. تو آیت تو مختلف ہو گئی، لیکن آیت مختلف ہونے کے باوجود کیا ہے، وہ جملہ جو ہے ابھی پچھلا جملہ ہی چل رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ تو تھی یہاں تک کی بات. اب آگے جو کہانی اگر اور زیادہ
توجہ کے ساتھ، میں نے کہا تھا ٹیکنیکل چیز ہے اور بڑے توجہ کے ساتھ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تھوڑا بیک گراؤنڈ نوائز آ رہا ہے حضرت. میں ایک منٹ سے سمجھ کی بات ہے، یہ میں غلام بھائی مصطفیٰ صاحب آپ کی بات ہے۔ اچھا ایک تو کہ کل میرے خیال سے اس کو جو اب اگلی دفعہ سے کلاس کا ٹائم 6 بجے نہ کر دیں، کیونکہ اچھی خاصی بھاگم دوڑی ہوتی ہے، 5:30 بجے نماز ہے مساجد میں اب تو۔ کیا خیال ہے آپ حضرات کا؟ جی جی 6 ٹھیک ہے، بجے کا ہے۔ 6 بجے۔ اور کیونکہ میرے خیال سے باقی ساتھیوں کے لیے بھی نہ ذرا نماز پڑھ کے جوائن کرتے تھوڑی سی ہوتی ہے اس میں۔ اچھا اب توجہ دیجیے گا ذرا، یہ ہمارا ہو گیا نا، اب اصل آ رہا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اس میں نا 2-3 چیزیں سمجھنی ذرا ضروری۔ علیہم ولا الضالین، ٹھیک ہے نا؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اب یہاں پہ سوال یہ ہے کہ یہ غیری کو آپ کیا بنائیں گے؟ ٹھیک ہے، اب اس کا ترجمے سے بہت گہرا تعلق، توجہ کے ساتھ دیکھیے، یہ غیری مجرور کیوں ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ جو پیچھے اصل میں صراط الذین، صراط الذین، تو الذین سے اس کا بدل بنا لیں، یعنی بدل بنائیں الذین سے، یعنی راستہ ان لوگوں کا جن پہ انعام ہوا، ان پر ان کا جو کہ جن پہ غضب نہ ہوا، ٹھیک ہے نا؟ اب یہاں پہ امپورٹنٹ چیز ہے، اگر اس سے بدل بنائے ایک اور بھی کہا کہ علیہم صراط الذین انعمت، کیونکہ بات ایک ہی بنے گی، اب انعمت علیہم سے بنائی الذین سے بنائی، کیونکہ دونوں کا مصداق یعنی جس پر لو صادق آ رہے گا تو علیہم سے ہی بنا سکتے ہیں، یعنی جن پر آپ نے انعام فرمایا، یعنی کہ جن پہ غضب نہ ہوا، ٹھیک ہے نا؟ علیہم اس کو بھی اب مبدل منہ بنا سکتے، تو اس کو بدل بنائے یا صفت بنائے، یعنی ایسے لوگ جو، تو بدل یا صفت بنائیں گے تو یہاں پہ اصل چیز جو سمجھنے کی وہ کیا ہے، ٹھیک ہے؟ ہم ترجمہ کیا کرتے ہیں سورہ فاتحہ کے اندر؟ اس ترجمے کی طرف حضرت شیخ الہند نے تفسیر عثمانی میں خاص طور سے اس بات کی طرف توجہ دلائی۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کی طرف خاص طور سے توجہ دلوائی ہے۔ کس چیز کی طرف توجہ دلائی ہے کہ اگر ہم اس بات کو، اس ترکیب کو سامنے رکھیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ تینوں صفات ایک ہی گروہ، یعنی راستہ ان کا جن پر آپ نے انعام فرمایا، جن پر آپ نے انعام فرمایا، اور وہی گروہ جن پہ غضب نہ ہو، غیر المغضوب، یعنی اسی گروہ کی دوسری صفت یہ ہے کہ ان پہ غضب نہ ہو، جب ہم ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ راستہ ان کا جن پہ انعام فرمایا، نہ کہ جن پہ غضب ہوا، یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ راستہ ان کا جن پر انعام فرمایا اور نہ کہ ان کا جن پہ غضب۔ اچھا وہ ترجمہ بھی کیا گیا ہے، لیکن وہ ترجمہ کرنے کے لیے پھر اس کے درمیان میں ہمیں ایک چیز کو محسوس ماننا پڑے گا، وہ بھی بتاتا ہوں، اس طرف بھی آتا ہوں۔ تو یہاں پہ اس چیز کو ذرا تھوڑا سا سمجھے، میں نے کہا تھا ٹیکنیکل ہے یہ خاصی چیز نا، کہ آپ اس کو اگر اس سے بدل بنا رہے ہیں اور یہ بدل کل ہی بنے گا، کیونکہ پوری کی پوری ذات مطلوب ہے نا، وہ ذات، وہ لوگ ایسے ہیں ان پہ انعام ہوا اور ان کی ذات کی خاصیت ایسی ہے کہ ان پہ غضب نہ ہوا، تو ایک ہی ذات کی پوری ذات کی بات ہو رہی ہے، ان کی پوری ذات پہ انعام ہوا اور ان کی پوری ذات غضب سے بچ گئی، بلا غالین، اور نہ ہی وہ گمراہ ہوئے۔ تو یہ کچھ بات سمجھ گئی کہ نہیں؟ یہ جو میں نے کہتے ہیں نا کہ یہ تھوڑا سا سب سے زیادہ ٹیکنیکل ہے،
اتنی بات سمجھ میں آئی؟ پہلا سوال کہاں سے شروع کیا ہم نے، اس کو دوبارہ سے سننے کا. اس پر ہم نے سوال شروع کیا کہ یہ جو آپ کی کسرہ ہے غیری، یہ مجرور کیوں؟ تو اس کے پہلے تو ہم نے مجرور ہونے پر سوال اٹھایا، تو ہم نے کہا کہ جی یہ بدل ہے. پہلی بات ہم نے جواب دیا کہ بدل ہے. تو ہم نے پوچھا یہ بدل کس سے ہے؟ تو ہم نے کہا کہ بھائی یہ دونوں سے بدل بن سکتا ہے. یہ الذین سے بھی اس کو بدل بنا سکتے ہیں، مبدل منہ بنا علیہم کی جو ضمیر ہم ضمیر اس سے بدل بنا سکتے ہیں. یعنی صراط الذین، راستہ ان لوگوں کا جن پہ نام ہوا، اور انہی کا راستہ جن پہ غضب نہ ہوا. یا صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پہ نام ہوا یعنی کہ وہ ان پہ غضب نہ ہوا. تو دونوں ترجمے میں تھوڑا سا فرق پڑے گا، لیکن بہرحال الذین اور علیہم ایک ہی افراد کی بات ہو رہی ہے. یعنی وہ جن پہ انعام ہوا، وہ لوگ جن پہ آپ نے انعام فرمایا، وہ لوگ، اور علیہم ان پر ہوا، دونوں ایک ہی لوگوں کی بات ہو رہی ہے. تو مبدل منہ الذین بنائے یا مبدل منہ علیہم کی ضمیر بنائے، بات ایک ہی لوگ کی ہو رہی ہے جن پہ نام ہوا. ٹھیک ہے. تو اس صورت میں پھر یہاں پہ اس کا مطلب یہ بنے گا کہ غیر المغضوب علیہم، یہ کیا ہے؟ یہ کسی ایک ہی گروہ کی دوسری صفت کی بات ہو رہی ہے. اور یہ ولا کیا ہے؟ کیونکہ اس کا عطف ہو رہا ہے. کل بتایا تھا کہ عطف کے ذریعے سے آپ کیا کرتے ہیں؟ دو الفاظ کو جوڑتے ہیں اور پھر ان دونوں کا آپس میں کیا ہوتا ہے؟ اعراب ایک ہی ہوتا ہے. یعنی انہی کا راستہ جو کہ گمراہ نہیں ہوئے. غیر ضالین مراد ہے، تو ضالین ہے المغضوب پر داخل ہو رہا ہے. المغضوب پہ کیا داخل پہ اس کا عطف ہو رہا ہے، یعنی غیر المغضوبی و غیر الضالین، ولا غیر الضالین، اور نہ ہی ضالین والا. ٹھیک ہے نا. لا یہ غیر کے معنی میں ہے، تو لا ہے یہ غیر کے معنی میں. ٹھیک ہے. ولا ضالین، اور نہ ہی گمراہ لوگوں کا. تو یہ اب ایک بات تھی جو پوری ہو گئی. یہ سمجھ میں آ گئی ہے تو آگے چلتے ہیں. اس میں دوسری کہانی باقی ہے. جی حضرت، میں نے پہلے بتایا تھا آپ کو کہ یہ تھوڑا سا ٹیکنیکل ہے. اچھا اس میں تھوڑا سا تراجموں کو بھی دیکھ. دوسری والی بات جو میں بتانے لگا تھا آپ کو کہ اگر آپ اس کو دیکھیں، جیسے سورہ فاتحہ کا ترجمہ، اگر آپ تراجم کو دیکھیں، اب دیکھیے مولانا جو شبیر احمد یعنی حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ ہے. اب حضرت نے دیکھو ترجمہ کیا کیا، اس کو دیکھیے. راہ ان لوگوں کی جن پر تو نے فضل فرمایا، جن پر نہ تیرا غصہ ہوا اور نہ وہ گمراہ. اب یہ ترجمہ آپ نوٹ کیجیے. جن پر نہ تیرا غصہ ہوا، کیونکہ اور آخر میں لکھا بھی ہے رت میں نیچے فائدے میں لکھا کہ غیر المغضوب الذین کا بدل ہے یا اس کی صفت ہے، اس لیے اس کے مناسب ترجمہ کیا گیا. بعض تراجم دہلیہ میں جو اس کا ترجمہ کیا ہے خلاف ترکیب اور خلاف مقصود ہے. ایسا جو ترجمہ کیا گیا وہ کون سا ترجمہ جس میں اس کی طرف بھی آتا ہوں میں. اب یہ والا جو ترجمہ ہے، اچھا جی، اب یہ حضرت عاشق اللہ بلند شاعری نے بھی ترجمہ یہی کیا، جن پر غصہ نہیں کیا گیا اور جو گمراہ نہیں ہے. جو ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر دونوں انعام فرمایا، جن پر غصہ نہیں کیا گیا اور جو گمراہ نہیں، انہوں نے بھی اسی چیز سے اس کو رکھا ہے.
آگے چلتے ہیں. اچھا اب اس کا انگریزی کے اندر ترجمہ دیکھ لیتے ہیں ذرا. اگر انگریزی کے اندر ہم ترجمہ دیکھیں اس کا کہ انگریزی میں اس بات کا خیال کس نے رکھا ہے. یہ والا جو ہے اب مثال کے طور پر the path of those upon whom you have bestowed favor, not of those who have evoked anger or of those who are astray. اب انہوں نے دیکھتے دوسرا ترجمہ کیا. اب یہاں پر دیکھیے عبداللہ یوسف علی نے ترجمہ کیا the way of those on whom thou hast bestowed thy grace. یہ پرانی انگریزی ہے نا. those whose portion is not wrath and who go not astray. Those whose portion is not wrath and who go not astray. تو یہ ترجمہ انہوں نے اس اعتبار سے کیا. خیر بہرحال اب اس کی طرف ہم آ جاتے ہیں دوبارہ سے کہ دوسرا ترجمہ اگر کیا جائے تو وہ کیسا درست ہوگا. اس کے لیے ایک منٹ دیجیے گا ذرا میں اس کو پیچھے سے خیر نہ بھی بتاؤں تب بھی کام چل جائے گا ہمارا. چلو جگہ نکال لیتے. اب یہاں پہ پھر آپ کو ایک چیز محذوف ماننی پڑے گی دوسرے ترجمے کی اگر ساتھ میں رکھیں تو یہاں پہ پھر ہم ایک چیز کو محذوف مانیں گے. کیا چیز محذوف مانیں گے؟ اس کو ہم صراط کو یہاں پہ محذوف مانیں گے. غیر صراط المغضوب علیہم. اب ترجمہ کیا بنے گا؟ جن پہ غضب ہوا ان کے راستے کے علاوہ. یعنی اب غیری بدل تو بنا انہی سے یعنی جن پہ آپ نے انعام کیا یعنی ان لوگوں پر انعام کیا جو کہ کیا تھے یعنی صراطی. اب ہم نکالیں گے صراط غیری مغضوب علیہم. صراط الذین کے بعد ہم کیا کریں گے؟ صراط غیری صراط المغضوب علیہم. راستہ ان کا جو کہ مغضوب علیہم کے راستے کے علاوہ ہے. یعنی جن پر یعنی جن پہ غضب ہو ان کے راستے کے علاوہ. تو اس اعتبار سے پھر اس کا جو درمیان میں اب صراطی نکالیں گے محذوف یہ پھر اس اعتبار سے اس کا جو ترجمہ جو عام طور پہ کیا جاتا ہے وہ ترجمہ درست بن جائے گا. لیکن جیسے کہا نا کہ پھر اس میں آپ کو ایک چیز محذوف ماننی پڑتی ہے جبکہ پہلا والا ترجمہ یہ ہے اس میں آپ کو کسی چیز کو محذوف نہیں ماننا پڑتا. اور قاعدہ یہ ہے کہ کثرت حذف کی کلام کے اندر محمود نہیں پسندیدہ نہیں. تو اگر ایک ترکیب بغیر کسی چیز کو محذوف ماننے میں ہو سکتی ہے تو اس ترکیب کو آپ زیادہ ترجیح دیں. یہ بات تھی کہ غیری مجرور کیوں ہے اور اس کا ترجمہ کیا ہے. اب ہم آتے ہیں لفظ مغضوب علیہم پر. اچھا المغضوب کیا ہے؟ یہ بات تو پیچھے آپ نے پڑھی. کون سا صیغہ ہے؟ بتایا تھا آپ لوگوں کو. مغضوب کون سا صیغہ ہے؟ اس کا اسم المفعول بتایا تھا نا. مفعول ہے. اسم المفعول ہے نا. مغضوب کے مطابق تو اس سے صیغہ اسم الفاعل کیا بنے گا؟ الغاصب. ٹھیک ہے نا. کیا بنے گا؟ الغاصب بن جائے گا. غاضب. غاضب کیا ہے؟ اسم الفاعل ہے اور یہ کیا ہے؟ اسم المفعول ہے. چلے یہ تو خیر بات ٹھیک ہوگی. اصل میں المغضوب اور الغاضب دونوں سمجھے گا. اب المغضوب اصلا کیا ہوتا ہے؟ الذی غضب کے معنی میں ہوتا ہے. مغضوب الذی غضب کے معنی میں ہوتا ہے جس آدمی پر غضب کیا گیا. جس آدمی پر غضب کیا گیا. ٹھیک ہے نا. الذی غضب. اور الغاضب کس کے معنی میں ہوتا ہے؟ الذی غضب. جس آدمی نے غضب غصہ کیا. غضب کے معنی میں یا غصہ کرنے والا ہے نا وہ جس نے غصہ کیا یا جو غصہ کرتا ہے. الذی غضب جس پہ غصہ کیا گیا یا جس پہ غصہ کیا جاتا ہے. المغضوب اس معنی میں. اسی وجہ سے ایک بات کو ذرا ذہن میں رکھیے کہ کام کی بات ہے بڑی کہ یہ جو اسم الفاعل اور اسم المفعول کے
اوپر جو الف لام ہوتی ہے یہ الذی کے معنی میں ہوتی ہے، اس کے معنی میں ہوتی ہے الذی کے معنی میں. ٹھیک ہے چلیں. اب اس سے یہ معلوم ہوا کہ گویا کہ اسم المفعول اور اسم الفاعل یہ الذی غضب اور الذی غضب سے مل کر المغضوب بنتا ہے. یہ بات جب آپ کو سمجھ آ گئی، اب جو اگلی بات کرنے لگا تھا وہ تھوڑی سی سمجھنے کی تھی کہ جب ہم اس کی ترکیب کو دیکھتے ہیں کتابوں کے اندر، کتابوں میں جب ہم اس کی ترکیب کو دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی علیہم کیا ہے، یہ نائب الفاعل ہے. بعد میں چکرا جاتا ہے. نائب الفاعل بتایا تھا، فعل کا فاعل ہوتا ہے اور فعل مجبور کا کیا ہوتا ہے، نائب الفاعل ہوتا ہے. جو فعل ہوتا ہے جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا، ابھی میں نے کیا کہا، غضیبہ، تو غضیبہ کے اندر ہوا کیا ہوگا، ہوا نائب الفاعل ہوگا. ہوا کیا ہوگا، نائب الفاعل ہوگا. تو المغضوبی علیہم اصل میں یہ تھا، عبارت یہ تھی کہ غضب اللہ علیہم، غضب اللہ علیہم. اللہ نے ان پہ غضب کیا. اب کیا ہوگا، جیسے ہم پیچھے بناتے رہے تھے اور ہم نے پریکٹس کی تھی، اب کیا ہوگا کہ ہم اگر اس کو مجہول بنانا چاہیں گے تو فاعل کو حذف کر دیں گے درمیان میں. یاد آ گیا آپ لوگوں کو، اس کی ہم نے پریکٹس کی تھی. اس کو حذف کریں گے تب کیا بن جائے گا، غضب علیہم، ان پہ غضب کیا گیا. اچھا، غضب علیہم کی جگہ پہ جیسے میں نے کہا تھا کہ اگر ہم الذی غضب علیہم، یعنی الذی غضب، الذین غضب، الذین نہیں آگے بلکہ الذین آ گئے. آپ کیا ہوگا، اس کو دوبارہ سے لکھتے ہیں. الذین غضب علیہم، جن پہ غضب کیا گیا. اب الذین غضب علیہم کا دوسرا اسلوب کیا ہوگا، المغضوب علیہم. المغضوب علیہم، ٹھیک ہے، یعنی جن پہ غضب کیا گیا. تو جن پہ غضب کیا گیا وہ کیا ہے، وہ نائب الفاعل ہے. تو علیہم کو آپ کیا کہیں گے، کہیں گے جار مجرور، اور نائب الفاعل ہونے کی وجہ سے یہ کیا ہے، فی محل رفع، فی محل رفع ہے. نائب الفاعل فی محل رفع. اب یہاں پہ اگر آپ ویسے پڑھتے اس کو، ٹھیک ہے، میں نے اتنی لمبی کہانی آپ کو سنائی، دوبارہ ساری کہانی سناتا ہوں آپ کو. اگر آپ ویسے کہیں پہ پڑھیں کہ علیہم جار مجرور فی محل رفع، کیونکہ کتابوں کے اندر اتنی لمبی کہانی نہیں لکھی ہوتی، کتابوں کے اندر اتنی لمبی کہانی نہیں ہے. ابھی اگر آپ مثال کے طور پہ میں آپ کو دکھاتا ہوں جو ہمارے پاس محی الدین الدرویش کی، تو سب سے زیادہ یعنی ون آف دا موسٹ کمپریہنسو آپ کی وہ ہے، ٹھیک ہے نا. اب میں آپ کو ایک منٹ وہ دکھاتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ میں یہ ساری کہانی سنا کیوں رہا ہوں. ایک چیز دکھاتا ہوں تو یہ دیکھیے گا، یہ آ گیا آپ کے سامنے. اب یہ یہاں پہ دیکھیے گا یہ کیا لکھا، اب کتاب میں سے اس طرح سے لکھا ہوا ہوگا. یہ کتاب میں یہاں پہ لکھے گا، دیکھیے علیہم، ٹھیک ہے، جار و مجرور، جار و مجرور فی محل رفع نائب الفاعل للمغضوب لأنه اسم مفعول. اب یہ اس عبارت پہ غور کریں، یہ دیکھیے لکھا ہوا ہے، اس میں اسی طرح لکھا ہوا ہوگا، جار مجرور فی محل رفع نائب فاعل، نائب فاعل للمغضوب لأنه اسم مفعول. یہ اتنی بات لکھی ہوئی یہاں پہ کتاب. اب یہ دیکھیے اعراب القرآن و بیان محی الدین الدرویش کی ون آف دی موسٹ کمپریہنسو، کئی صدیوں پرانی کتاب ہے جو لکھی ہوئی ابھی تک پڑھی جاتی ہے. تو یہ جو میں آپ کو بات بتا رہا ہوں نا، یہ آپ سمجھیے گا کہ جو ایڈوانس لیول کی ترقی ہوتی ہے وہ والی باتیں بتا رہا ہوں.
لیکن چونکہ اب اسی لیے بتا رہا ہوں تاکہ کیونکہ اب نہیں بتائیں گے تو پھر کب بتائیں گے. ٹھیک ہے، اب وقت آ گیا نا ان ساری چیزوں کے پڑھنے کا اور سمجھنے کا. اب جو میں نے جتنی بات کہی اس کو دوبارہ سن لیجیے. جتنی بات میں نے کہی اس کو دوبارہ سن لیجیے گا تاکہ بات ہو جائے، اور آج ہماری سورہ فاتحہ کی جو ترکیب ہے وہ انشاءاللہ مکمل ہو جائے. مکمل ہو جائے کا مطلب مکمل ہو گئی. اچھا یہاں پر کیا تھا کہ غیر المغضوب علیہم. غیر المغضوب علیہم، اللہ تعالیٰ شاید کا مطلب. اچھا اب یہ دیکھیے مغضوبی کیا ہے. مغضوب کا مطلب یہاں میں نے بتایا تھا نا کہ یہ مضاف الیہ ہے، اور غیر عام طور پہ آتا ہی مضاف کے طور پر ہے. یہ مضاف الیہ ہے، مضاف ہونے کی وجہ سے یہ کیا ہے، مجرور ہے. مجرور ہے. یہ مجرور کیوں ہے؟ کیونکہ اس کو ہم نے بدل بنایا تھا، وہ ساری تفصیل ہے سر کی. ٹھیک ہے، یہ مضاف الیہ ہے. اچھا مضاف الیہ کے ساتھ کیونکہ اس میں مفعول ہے، کیا ہے یہ اسم المفعول ہے. صیغہ اسم المفعول ہے. اب یہ صیغہ اسم المفعول میں نے بتایا تھا یہ الذی غضب کے معنی میں. الذی غضب. الذی غضب اصلا کیا تھا؟ مثال کے طور پہ غازی، اگر اس اعتبار سے سمجھیں گے تو بہت آسان ہو جائے گا آپ کو. غضب اللہ علیہ، اللہ ان پر غضبناک ہوئے، اللہ تعالیٰ ان پر غصہ ہوئے، اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوئے. آپ کہہ رہے کہ ان پہ ناراضگی کی گئی. اب اس کے لیے اسلوب کیا ہوگا؟ الذین، یعنی وہ لوگ، غضب علیہم، ان پر غضب کیا گیا. اچھا اب اس کا بھی دو طریقے ہو سکتے تھے. الذین غضب علیہم، یہ اسلوب بھی ہو سکتا تھا. اور دوسرا اسلوب کیا ہو سکتا ہے؟ الذین غضبوا. دونوں دونوں اسلوب آپ نے پڑھے تھے، یاد آ گیا آپ لوگوں کو؟ غضبوا، ان پہ غضب کیا گیا. غضب علیہم، ان پہ غضب ہوا. غضبوا، ان پہ غضب ہوا. دونوں طریقوں سے تھا. تو الذین غضب علیہم کو کس طریقے سے کیا گیا؟ المغضوب، المغضوب علیہم. آگے بات سمجھ، المغضوب علیہم، غیر المغضوب الذین غضب علیہم. تو اب دیکھیے غضب علیہم کے اندر اب ہم کیا کریں گے؟ غضب فعل مجہول، اور اب پہلے جو جار مجرور اس کو متعلق کر رہے تھے، اب علیہم ان پر. تو جس پر غضب کیا گیا وہ کون ہے؟ وہ نائب الفاعل ہے. یہی ہوتا ہے نا، مفعول کیا بن جاتا ہے؟ نائب الفاعل بن جاتا ہے. تو اب علیہم جس پر غضب کیا گیا وہ کیا ہے؟ یہ نائب الفاعل بن جائے گا. تو علیہم کو ہم کیا بنائیں گے؟ نائب الفاعل. یہ مغضوب سے نائب الفاعل، اس کو ہم کہیں گے علیہم جار مجرور نائب الفاعل. ٹھیک ہے نا، نائب الفاعل. اور فی محلی رفع، جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا، فی محلی رفع ہے، مرفوع ہونے کی جگہ پر. واو کو اب ہم کہیں گے عاطفہ ہے. لا بھی کیا ہے؟ غیری کے معنی میں. ولو قالین، اور نہ ہی وہ گمراہ ہوئے. ولو قالین. اب لفظ غالین کیا ہے اس کو بھی دیکھ لیجیے گا. ولو غالین اس کو بھی ہم ایک جگہ دیکھ لیں تو اب یہ ساری بات ہماری کہانی مکمل ہوگی. یہ رہے. اب اس کو ایک دفعہ دیکھ لیجیے گا. ولو قالین کو ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں. اس کو تو میں صاف کر دوں گا. اب یہ اصل کیا تھا؟ ول یضلو تھا نا، گمراہ ہونے سے. تو اب اس سے صیغہ اسم الفاعل کیا بنے گا؟ یہ صیغہ اسم الفاعل بنے گا غالل بنے گا. کیا بنے گا؟ ول یضلو تھا نا، ول
یغل صحیح سے لکھا نہیں تھا یغل اچھا جی ایک منٹ غل یغل ہے ٹھیک ہے نا اس سے کیا بن جائے گا غالن بنے گا غالن ٹھیک ہے غل یغل سے کیا بنے گا غالن سے غالن بن جائے گا اس کی جمع کیا بنے گی غالون جمع مذکر کیا بن جائے گی غالون اور چونکہ میں نے بتایا کہ لا کیا ہے غیری کے معنی میں ہے تو یہ مضاف ہے تو یہ مضاف علیہ بن کے کیا بنے گا غالین یہ اس کی کہانی بن گئی ولا غالین اور نہ ہی وہ جو گمراہ ہوئے غالون یا غالین گمراہ ہونے والے ولا غالین اور نہ ہی وہ جو گمراہ ہوئے تو اب اس کے اوپر بھی جو الف لام ہے ابھی جو میں عرض کر رہا تھا یہ کس کے معنی میں ہوگی کیونکہ جمع کا صیغہ ہے تو الذین کے معنی میں وہ لوگ جو گمراہ ہوئے ولا غالین وہ لوگ جو کہ گمراہ نہیں ہوئے تو الذین کے معنی جو میں نے اس سے کہا تھا کہ صیغہ اسم الفاعل اور اسم المفعول پر جو الف لام ہوتی ہے وہ کس کے معنی میں ہوتی ہے اسم موصول الذی کے معنی میں ٹھیک ہے اب آخر میں ہم کیا کہتے ہیں آمین ٹھیک ہے نا اتنی ہی زور سے کہتے ہیں آہستہ کہتے ہیں تو بھائی کہنے میں کوئی حرج کی بات نہیں جہر سے کہ تب بھی ٹھیک ہے آہستہ کہیں تب بھی ٹھیک ہے دونوں ثابت ہے کیونکہ اگر آپ کہیں کہ بھی یہ آمین ذکر ہے تو ذکر کی اصل بھی کیا ہے بس کو رب فی نفس کا تو اپنے رب کو اپنے جی میں یاد کرو آہستہ ٹھیک ہے اور اگر دعا ہے تو ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ تو اپنے رب کو پکارو لیکن چپکے چپکے تو اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ ان احادیث کو ترجیح دیتے ہیں جو قرآن کے ساتھ موافق ہے تو اب حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو سامنے رکھ کر کہا کہ بھی آمین آہستہ آواز سے کہنا چاہیے لیکن ایک آمین بالجہر ہے وہ یہ ہے کہ آپ امام اونچی آواز سے کہے اور مقتدی بھی آمین اونچی آواز سے کہیں ٹھیک ہے تو وہ بھی ثابت ہے احادیث سے ثابت ہے اس پر بھی عمل کر سکتے ہیں اور تیسری چیز ہے ایک ہے آمین سر آہستہ سے کرنا اور ایک ہے آمین بال جہر اور ایک دوسری چیز بھی وہ کیا ہے آمین بالشر یہ ثابت کہیں سے نہیں آمین بالشر بھی ہوتی ہے پتہ ہے ایک ہے آمین بالسر آہستہ سے کہنا ایک ہے آمین بالجہر جہر سے کہنا ایک ہے آمین بالشر شر سے آمین کرنا ٹھیک ہے وہ صرف یہ ہے کہ اپنے مسلک کو پھیلانے کے لیے دوسرے مسلک کو غلط کرنے کے لیے بقول شخص میں فلانی مسجد میں گیا تو ایسا لگا کہ لوگ یہاں پہ صرف آمین کہنے کے لیے آئے ہیں تو آمین بالشر کیا ہے وہ درست نہیں ہے ٹھیک ہے نا تو آمین بالشر وہ بھی درست ہے اچھا آمین کا مطلب کیا ہے یہ لفظ ہے آمین اور یہ اس کو اسی طرح سے پڑھا جائے گا آمین اور اس کا مطلب ہوتا ہے اللہم استجب اس معنی اس کو اسم الفعل بھی کہتے ہیں اللہم استجب اے اللہ آپ ہماری دعا قبول فرمائیں ٹھیک ہے نا تو یہ اللہم استجب کے معنی اللہم استجب ملا کے پڑھیں گے تو اللہم استجب بن جائے گا ٹھیک ہے ویسے تو استجب ہے اللہم استجب یا اللہ آپ ہماری دعا قبول فرمائیں تو آمین کا مطلب ہوتا ہے کہ یا اللہ آپ دعا قبول فرمائیں تو یہ ہمارا حضرت ہو گیا آج سورہ فاتحہ کا ٹھیک ہے کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے یہ اگر کوئی بتا دیں پھر آج کے لیے کافی اتنا بتا دیں آگے کیا کرنا ہے یہ حضرت کافی ہے آج کے لیے یعنی آج کے لیے اس میں جو امپورٹنٹ چیز تھی جو باتیں میں نے بتائی ہیں وہ ذرا دوبارہ سے ایک دفعہ آپ دیکھ لیجیے گا جو باتیں میں نے آپ لوگوں کو بتائی ہیں کون کون سی باتیں بتائی ہیں اس کے میں نے آپ کو اسکرین شاٹس بھی لے کر بھیج دی ہیں ٹھیک ہے اور وہ کون سی باتیں ہیں اس کو میں دوبارہ سے ایک دفعہ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم نے آج
بدل کے کانسیپٹ کو پڑھا. بدل 4 قسم کا ہوتا ہے. ڈن. ٹھیک ہے. اوکے اوکے اوکے. جی پھر ہم نے صراط کون سا بدل بن رہا ہے صراط، تو یہ کون سا بدل بن رہا ہے اس کو ہم نے پڑھا، یہ بھی ہو گیا. ٹھیک ہے. تیسری بات ہم آ گئے غیری کے اعراب کے اوپر کہ غیری مجرور کیوں ہے. اس کو ہم نے بتایا بدل بن رہا ہے، اور بدل بننے سے ترجمے پہ کیا فرق پڑے گا. یہ تو میں نے پوری محنت کی، کیونکہ اگر یہ الذین یا علیہم سے بدل بن رہا ہے تو بدل اور مبدل منہ کی ذات ایک ہوتی ہے. تو گویا کہ ایک ہی گروہ کی 3 صفات کی بات ہو رہی ہے. اور اگر آپ اس کو اس ترجمے پہ لے کر آتے ہیں جو عام طور پہ ترجمہ ہے کہ راستہ ان کا جن پہ نام فرمایا، نہ کہ ان کا جن پہ غضب ہوا، اور نہ کہ ان کا جن پہ گمراہ ہوا، یہ تو پھر گویا کہ 3 علیحدہ گروہ آپ کا ترجمہ کر رہے ہوتے ہیں. اس کے لیے پھر آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے. چوتھی بات جو میں نے بتائی تھی کہ پھر اگر یہ ترجمہ کریں گے تو آپ کیا کریں گے، غیری کے بعد لفظ صراط کو محذوف مانیں. ٹھیک ہے. یہ والی بات میں نے بتائی. 5ویں بات میں نے آپ کو مغضوب کا قاعدہ بتایا کہ صیغہ اسم الفاعل اور اسم المفعول کا جو قاعدہ ہے کہ یہ در حقیقت الذی کے ساتھ بنتا ہے، یہ قاعدہ بتایا. ٹھیک ہے. اسی قاعدے کے ساتھ پھر میں نے آپ کو علیہم کا نائب الفاعل ہونا بتایا. ٹھیک ہے. نائب الفاعل ہونے کے بعد پھر ہم نے یہاں پہ جو لفظ الظالین ہے اس کو پڑھا. تو ظالم کیسے بنا ہے اور ظالم کیوں بنا ہے. لا یہاں پہ غیرو کے معنی میں ہے. ٹھیک ہے. اور 8ویں بات یہاں پہ ہم نے آمین کو پڑھا. کہ 8 باتیں پڑھی ہیں آج ہم. ٹھیک ہے حضرت. یہ 8 چیزیں ہیں بیسیکلی جو ہم نے آج کور. کیا خیال ہے. جی اس کو دہرا لیجیے گا. اس کو اب بہتر یہ ہے کہ آپ لوگ اپنے نوٹس بنا لیں. جس طرح میں سوال جواب کی طریقے سے کر رہا ہوں ریکارڈنگ مل جائے گی. اب آپ کے پاس 3-4 دن ہے تو سورہ فاتحہ کے نوٹس بنا لیں. آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم نہیں بنا سکتے، ہم مصروف لوگ ہیں، ہم نے بڑے بڑے مہم سر انجام دینی ہے. تو دوسرا کام بھی میں کر سکتا ہوں. وہ ہماری ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے ویسے خواتین سے بڑا اچھا رسپانس ملا ہے، یعنی محنت کے اعتبار سے تو محنت بہت کرتی ہیں ماشاءاللہ تو خواتین. تو وہ انہوں نے کیا ہوا ہے اور بڑا اچھا کیا ہوا ہے. تو آپ کہتے ہیں تو ان کے نوٹس میں اپنے گروپ میں شیئر کر دوں گا. اس کو آپ اپنے پاس محفوظ کر سکتے. تو میرا ارادہ ہے کمپوز کرنے کا. تو میں بھیجوں گا. آپ دیکھیے گا کتنی انہوں نے محنت کے ساتھ اور اس کو خوبصورتی کے ساتھ ساری باتوں کو لکھا ہے. ساری باتیں جو میں نے کی، لیکن پہلے آپ کوشش کر لیں. اپنی میرا مشورہ ہے کہ یہ ساری باتیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے شروع کیا تھا. پہ رجیم پہ سوال اٹھایا تھا. رجیم کا مطلب تو دھتکارنے والا بنتا ہے. دھتکارا گیا کیسے بنتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ اگر کریں تو جملہ مکمل نہیں بنتا. پھر آپ کیا محذوف مانتے ہیں. رحمان اور رحیم کا جو فرق ہے اس کو بتایا تھا. تو الحمد للہ سے ہم نے اس کو شروع کیا کہ جار مجرور میں سبتکم بالمحذوف نکالا. بتایا کہ جار مجرور ہمیشہ فعل سے متعلق ہوگا. تو رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک کا میں بتایا تھا تفصیل کے ساتھ کہ یہ نعبدو کا اور نستعینو کا تھا. تو اس کے لیے حصر کا مفہوم پیدا کرنے کے لیے جو کاف ضمیر ہے اس کو منفصل کر کے علیحدہ سے مقدم کر کے بیان کیا، جس سے ترجمے کے اندر یہ فائدہ ہوا. پھر ہم اہدنا الصراط المستقیم پر پہنچے تو پھر یہ بتایا تھا کہ بھئی یہ تو ہدایت ایک مفعول کی طرف متعدی ہوتا ہے. تو یہ 2 مفعول کیسے آ گئے اس کا جواب دیا تھا. تو یہ پوری باتیں سورہ فاتحہ ہمیں کہ سوال کس موقع پہ کون سا سوال اٹھ رہا ہے اس کو کر لیجیے گا. ٹھیک ہے جی. اس کو تھوڑی سی ہمت فرما لیں. آگے اب ہم نماز شروع کر دیں. نماز کیسے شروع ہوتی. سب سے پہلے اللہ اکبر تکبیر تحریمت تو ثنا پڑھتے ہیں. سورہ فاتحہ ہم نے کر لی. آخری 10 صورتیں آگے چل کے آئیں گے. پھر ہم رکوع میں جاتے ہیں. رکوع میں کیا پڑھتے ہیں. رکوع سے اٹھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں. اتحیات میں بیٹھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں. تشہد میں کیا پڑھتے ہیں. درود شریف پڑھتے ہیں. تو اول سے دعائے قنوت اس کا ترجمہ، کیونکہ یہ تو ہم روزانہ پڑھ رہے ہیں نا. تو جو چیزیں ہم روزانہ پڑھ رہے ہیں اس کو جب ہم گرامیٹیکلی دیکھیں گے تو یہ ساری چیزیں ہمیں کیا رہیں گی انشاء اللہ تعالی. اللہ نے چاہا تو یاد رہیں گی. کیا خیال ہے. ٹھیک ہے.
اب ہم سورہ فاتحہ کے بعد نماز کے اوپر آ جاتے ہیں، یا پہلے 10 صورتیں کر لیں، دیکھ لیں کہ آپس پہلے نماز کر لیتے ہیں، فارغ ہو جائیں گے نا نماز تو پھر ان شاء اللہ اطمینان سے 10 صورتیں بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے حضرت، جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ.